اصول تفسیر کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم شاہ اللہ کے یہ مختصر سے حالات ہیں نا، اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس میں کچھ اہم بھی ہے، وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جو میں آپ کو کہہ دوں گا نا کہ آپ لوگوں نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے، تو آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی ایک جامع اور ہمگیر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ بیک وقت مفسر بھی تھے، محدث، فقیہ، اصولی، متکلم، مفکر، صوفی اور وقت کے مجدد بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نام و نسب، آپ کا اصل نام قطب الدین احمد تھا، اس کو آپ لکھ لو، قطب الدین احمد اصل نام ہے، لیکن آپ شاہ ولی اللہ کے نام سے مشہور ہیں۔ والد کا نام شاہ عبد الرحیم تھا، اس کو بھی انڈر لائن کر دو۔ دادا کا نام شاہ وجیہ الدین تھا، اس کو بھی انڈر لائن کر دو۔ شجرہ نسب 29 پشتوں سے حضرت عمر فاروق تک چلتا ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر دو۔ والدہ کا نسب حضرت موسیٰ کاظم تک جاتا ہے۔ موسیٰ کاظم کون تھا؟ موسیٰ کاظم جو تھا نا، یہ امام جعفر صادق کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، اس کو انڈر لائن کر دو۔ پیدائش ہو آپ 4 شوال، یہ شوال موال کو چھوڑ دو، بس اتنا کہہ دو کہ 1703 کو آپ ہندوستان کے شہر ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئے تھے۔ ہندوستان کے شہر مظفر نگر میں 1703 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے، اور یہ مغل کی دور حکومت تھی، ٹھیک ہے نا۔ بچپن اور ابتدائی حالات یہاں بھی امپورٹنٹ ہے۔ شاہ صاحب ابھی 5 برس کے تھے کہ ان کے مدرسے میں بٹھایا گیا۔ 7ویں سال نماز روزہ شروع کیا، اسی سال آپ نے قرآن حفظ کیا۔ یہاں پر اہم MCQ یہ ہے کہ شاہ صاحب نے کتنے سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا؟ 7 سال کی عمر میں۔ کتنی سال کی عمر ہے؟ 7 سال، اس کو بھی لکھ لو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد مروجہ اسلامی علوم حاصل کی، ان کے باقاعدہ سند دی اور تدریس کی اجازت مل گئی۔ 14 برس کی عمر میں شادی ہوئی۔ 15 برس کی عمر میں اپنے والد کے ہاتھ پر بیعت کی اور سلسلہ نقش بندیہ سے منسلک ہوئی۔ ایک یہ MCQ ہے کہ آپ کا تعلق صوفیہ کے سلسلہ نقش بندیہ سے ہے، اس کو بھی انڈر لائن کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ نیچے دیکھیں کہ 1730 میں آپ حج کے سفر پر روانہ ہوئی۔ حجاز میں حج کے علاوہ 14 مہینے قیام کیا۔ اس دوران آپ حرمین کے علاوہ بالخصوص شیخ ابو طاہر مدنی سے احادیث کی کتابیں پڑھی۔ یہ ان کے استاد ہیں، یہ مشہور استاد ہے شیخ ابو طاہر مدنی، اس کو بھی آپ وہ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ نیچے آپ دیکھیں کہ اولاد، ان کی اولاد کون کون سے ان کی اولاد تھی، یہاں پر آپ دیکھیں۔ شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے، شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر اور شاہ عبد الغنی۔ کتنے بیٹے؟ 4، اس کو لکھ، شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر اور شاہ عبد الغنی، یہ 4 کیا تھے؟ یہ ان کے بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ شاہ اسماعیل شیخ آپ کے یہ پوتے ہوئے ہیں۔ اچھا، ادھر سے ریلیٹڈ ایک اور بات بتاؤں، یہ جو شاہ رفیع الدین ہے اور شاہ عبد القادر ہیں، تو شاہ رفیع الدین قرآن کا سب سے پہلا لفظی ترجمہ شاہ رفیع الدین نے کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ شاہ رفیع الدین نے کیا تھا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ایک میں بتاتا ہوں نا، پہلے آپ جو میں بتاتا ہوں اس کو لکھ لیں۔ شاہ رفیع الدین نے قرآن کا سب سے پہلا لفظی ترجمہ کیا تھا، اور شاہ عبد القادر نے قرآن کا سب سے پہلا بامحاورہ اردو ترجمہ کیا تھا، اور اس بامحاورہ ترجمے کا نام تھا موضح القرآن، اس کو بھی لکھ لو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کارنامے، موضح القرآن۔ اچھا جی، کارنامے، شاہ ولی اللہ نے بہت بڑا دعوت علم، فکری اور تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا۔ آپ عربی فارسی دونوں زبانوں کے ماہر تھے۔ آپ کی تصانیف ان دونوں زبانوں میں موجود ہیں۔ شعر و ادب کا عمدہ ذوق جو ہے نا وہ آپ کو وہ حاصل تھا۔ اچھا جی، اب ادھر نیچے آ جائے نا، یہ بیچ میں تو ویسے باتیں ہیں، تصانیف پہ آ جائے، تصانیف پہ آ جائے، اور یہ تصانیف آپ لوگوں نے لکھنی بھی ہے، اور ساتھ آپ لوگوں نے اس کا رٹا لگائے، جو بھی کرے آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تصانیف، شاہ صاحب نے قریباً تمام اسلامی موضوعات پر قلم اٹھایا۔ قرآن، حدیث، فقہ، اصولی کلام، تصوف، تاریخ، سیرت، شریعت کی حکمت پر بہت سی کتابیں لکھی، جن کی تعداد 50 کے قریب ہے۔ نمبر 1، اس کو ابھی دیکھو، قرآن مجید کا فارسی ترجمہ، اس کا نام فتح الرحمن ہے، یہ لکھ لے، بہت انتہائی امپورٹنٹ MCQ ہے۔ فتح الرحمن فارسی ترجمہ ہے قرآن مجید کا، یہ قرآن مجید کا نہایت آسان فارسی زبان عمدہ اور مستند ترجمہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نمبر 1، اس کو بھی لکھ لو۔ الفوظ الکبیر، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، الفوظ الکبیر فی اصول تفسیر، یہ اصول تفسیر کی کتاب ہے، اور یہ کتاب فارسی میں لکھی گئی تھی، بعد میں اس کا عربی ترجمہ بھی شائع ہوا، اس کے کئی اردو تراجم بھی ہو چکے ہیں، یہ اب ہم اردو میں اس کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 3، تعویل الاحادیث، تعویل الاحادیث جو ہے یہ کتاب عربی میں ہے، اس میں قرآن مجید میں مذکورہ انبیاء کرام کے حالات و واقعات پر نہایت عمدہ
اور بصیرت افروز تبصرہ کیا گیا ہے۔ تعویل الاحادیث یعنی تعویل الاحادیث میں اگر آپ سے پوچھے جائے کہ اس میں کیا ہے تو آپ نے یہی بتانا ہے۔ المصفہ اور ایک المصوّع ہے۔ المصفہ یہ بھی موطأ امام مالک جو احادیث کی کتاب ہے اس کی شرح ہے، اور المصوّع یا المصوّی یہ بھی امام مالک کی موطأ کی حدیث کی کتاب کی شرح ہے۔ لیکن المصفہ جو ہے نا، یہ جو فا آ جاتا ہے تو یہاں سے آپ کو آسانی ہوگی، یہ شرح موطأ امام مالک کی لیکن فارسی زبان میں ہے، اور المصوّع یہ بھی موطأ امام مالک کی شرح ہے حدیث کی کتاب کی، لیکن یہ کس زبان میں ہے؟ یہ عربی میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد حجت اللہ البالغہ، یہ تکملہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ بھی حجت اللہ امام شاہ اللہ کی کتاب ہے، مقاصد شرعیہ پر اور اسلامی فلسفہ پر۔ یہ ایک بہت بہترین کتاب ہے، اور اس میں شریعت کے جو حکمت ہے، شریعت کے جو مقاصد ہیں وہ اسی میں بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 7، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں نا یہ ساری کی ساری امپورٹنٹ ہیں، نام اور آپ نے مصنف کا نام یہ یاد رکھو۔ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، یہ کتاب عربی میں ہے اور اس کی اردو تراجم موجود ہے۔ اس کتاب میں امت کے اندر پیدا ہونے والے اختلافات کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے، مختلف مسالک میں اعتدال کی راہ اپنانے پر زور دیا گیا اور فرقہ پرستی کی مذمت کی گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں یہی ہے۔ نمبر 8، عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، یہ بھی ایک کتاب ہے۔ شاہ صاحب کا یہ رسالہ بھی عربی میں ہے۔ جی ہلو، ابھی صحیح ہے، ابھی صحیح ہے، بس یہ تھوڑا سا ہے نا، اس کو پڑھ لیتے۔ ریکارڈنگ میں سے ریکارڈنگ میں صحیح ہے، ریکارڈنگ میں صحیح ہے بس۔ ہاں، تو شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ موطأ کی شرح اس لیے لکھی ہے نا۔ المصفہ جو ہے نا یہ فارسی میں لکھی گئی ہے، اور المصوّع جو ہے نا یہ عربی میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی شرح ہے، یہ اس کی شرح ہے نا، شرح۔ خدا کے بندو کیا کر رہے ہو؟ موطأ امام مالک جو ہے نا یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ امام مالک کی کتاب ہے۔ موطأ امام مالک یہ امام مالک کی حدیث پر کتاب ہے، موطأ امام مالک، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے اس کی جو شرح لکھی گئی نا، شرح وہ امام شاہ ولی اللہ نے لکھی ہے، جس طرح بخاری کی شرح علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے نا، فتح الباری۔ شاہ ولی اللہ نے لکھی ہے، اور 2 شرح ہے، ایک مصفہ ہے ایک مصوّع ہے، ایک عربی میں ہے اور ایک جو ہے نا وہ اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، 8 نمبر، یہ بھی ایک کتاب ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اس کتاب میں اصول فقہ کے مباحث ہیں، اجتہاد تقلید کے مسائل پر